الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مفہوم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، جان و دل اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، آب و گل انبیاء تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کبھی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا آقا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کبھی سرورا تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. گرنے کو ہوں ہاتھ دو، غوطہ لگے تھام لو، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود. ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہچان سا. حضور کے پیر مبارک کاش ہمارے سینے پہ رکھے جائیں. پتھر پہ حضور قدم رکھتے نشان پاک بن جاتے. وہ عرش پہ جو قدم پڑے عرش نے تلوے چومے. کیا شان ہے ان تلووں کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ احد پہاڑ پر زلزلہ آئے، حضور ٹھوکر مارے قدموں سے اس کو قرار آ جائے. قدموں سے حضور ٹھوکر مارے مردے زندہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے بات کیوں کہی؟ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. آقا زندگی گزر چکی، بس موت آنے کو ہے، عنقریب جنازہ جانے کو ہے، قبر میں آپ کا دیدار ہونا ہے. یہ آنکھیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتی رہی. کیا یہ آنکھوں سے آپ کی زیارت ممکن؟ کیا یہ آپ کے لائق تھے ان آنکھوں سے آپ کا دیدار ہو؟ نہیں آقا، یہ آنکھیں نہیں، آنکھیں بھی کچھ اور چاہیے، کوئی اور آنکھ چاہیے. پھر یہ آنکھ چاہیے ہی صرف نہیں بلکہ ان میں نور و ضیاء بھی چاہیے. کہتے ہیں کہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے. آقا جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا بلکہ ٹھیک ہے نام رضا، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دیر کے لیے میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ بڑے پرسکون انداز میں جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا ہوگا.
بغیر بالوں کو سہلائے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے کپڑوں کو سہلائے، بغیر کھجلائے ہوئے، بالکل ادب کے لہجے کے اندر، سکون والے انداز میں ذکر سنیں۔ اس میں حضور کا بھی ذکر ہوگا، سچے عاشق رسول کا بھی ذکر ہوگا، ایک ولی کا ذکر ہوگا، ولی کا ذکر ہوگا۔ قرآن پاک بڑی مشہور آیت مبارکہ یہ آپ سنا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، انہیں غمگین ہوں گے، یہ قیامت کے دن نہ یہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ خصوصیت قیامت کے دن کی ہے، لیکن یہ دنیا میں حال ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ کسی سے نہیں ڈرتے، اگر کسی مسئلے میں ڈرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ڈرتے ہیں، ان کا ڈر صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کون ہے کہ جنہیں قیامت کے دن پلک جھپکنے جتنا وہ 50,000 سالہ دن ہوگا اس سے بھی کم ہوگا اور گزر جائے گا؟ یہ کون ہے کہ جن کے سروں پر اللہ نے کرامت کے تاج سجائے، اپنی محبوبیت کے زیور ان کو پہنایا اور اپنی محبوبیت سے نوازا، ان کا چرچا اور ذکر سارے عالم میں عام کیا؟ یہ کون اللہ کے اولیاء ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ آج اس پرفتن دور کے اندر ہر جبہ کبا والا، ہر لمبے بال رکھنے والا، 10 انگوٹھیاں پہننے والا، نمازوں سے دور رہنے والا، چھو چھا کرنے والا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا، جس کو دیکھو وہ لباس اچھا ہوگا تو جناب یہ ولی ہے، یہ دم کرتا ہے شفا مل جاتی تو یہ ولی ہے۔ کیا یہ ولی ہے؟ ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کون ہے یہ ولی؟ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ولی کون ہوگا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے اور تھے متقی۔ ولی کے لیے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے، بے دین بد مذہب، حتیٰ کہ جو سنی نہ ہو، گمراہ ہو۔ بد مذہبی دو قسم کی ہے نا، ایک بد مذہبی جو حد کفر کو پہنچ جائے، وہ تو اسلام سے ہی نکل گیا، اور ایک بد مذہبیت جو بندہ سنی نہ رہے۔ جو گمراہ ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی ہونے کے لیے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب ایمان والا کون؟ ایمان والی کی پہچان کیا؟ کیا ایمان والا صرف جو اللہ کو مانے وہ ایمان والا، اسی کو ایمان والا کہتے ہیں؟ تو بہت سے اور لوگ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، بہت سے اور لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے والے موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 165، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والا وہی ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی سے پیار کرتا ہو۔ ایمان والا وہی ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی سے پیار کرتا ہے۔ اور بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی بیان فرمائی۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ من والدہ و ولدہ، ماں باپ، اولاد، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایمان کے لیے بنیادی جو دو چیزیں یہ بھی ضروری کہ وہ صرف اللہ سے پیار کرتا ہوگا۔ اگر کوئی صرف اللہ سے پیار کرے گا تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔
اگر کوئی صرف رسول اللہ سے پیار کرے گا وہ بھی ایمان والا نہیں ہوگا. ایمان والا ہونے کے لیے اللہ سے پیار اور رسول اللہ سے پیار یہ دونوں ضروری ٹھہرے. دونوں ضروری ٹھہرے، ان کے بغیر ممکن نہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرماتے ہیں المنفوس کے اندر کہ احمد رضا کا اگر دل چیرا جائے، اس کے دو ٹکڑے کیے جائے، تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہے. یہ ہے ولی اللہ کی محبت. یہ بات کوئی ایسے نہیں دعویٰ کر سکتا، کوئی ایسے زبان پہ نہیں لا سکتا، کوئی یوں نہیں کہہ سکتا. یہ کچھ ہے جو کہلواتا. من عادی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جو کسی ولی کی مخالفت کرے اللہ نے فرمایا اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں میں. اس کو جنگ کی دعوت دے دیجیے، وہ تو برباد ہو جائے گا، اس کا تو ایمان تباہ ہو جائے گا. تو یہ کون ہے؟ یہ زبان سے کون کہلواتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام جاری ہے زبان پر. اسی حدیث کا حصہ ہے کہ بندہ فرض کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا محبوب بن جاتا ہے. فرض کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، میرا مقرب بن جاتا ہے، میرا قریبی ہو جاتا ہے، اور نوافل کی کثرت کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، شریعت و سنت کی پابندی کرتا ہے، سر پہ امامت سجائے گا، سنت کے مطابق لباس ہوگا، تہجد گزاری کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کرے گا. تو جب یہ اعمال اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا. پھر آگے فرمایا پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. گویا اس پر صفات الہیہ کا ظہور شروع ہو جاتا ہے. اب اس سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے. یہ بددعائیں نہیں دیتے، لیکن ان اولیاء اللہ سے اگر کوئی بھیڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ بچ بھی نہیں پاتا، برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر صفات الہیہ کا ظہور ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کا کیسا تقوی اختیار کرنے والے. آپ کی تو شان یہ ہے، آپ جب 7 سال کی عمر کے تھے آپ کے دادا جان رضا علی خان نے آپ کے لیے روزہ کشائی کا اہتمام فرمایا، آپ کے لیے فریری تیار کی گئی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمرے کے اندر لے جایا گیا دوپہر کے وقت اور فریری دکھائی گئی. کہا گیا کہ شہزادے تم بچے ہو، تم چھوٹے ہو، بچوں کو روزہ اسی طرح کا ہوتا ہے، تم یہاں پہ یہ کھا لو چیزیں تاکہ تمہارا روزہ اچھے سے ہو جائے، شام کو پھر افطار سب کے ساتھ مل کے کر لینا، تم پہ اسی طرح کا روزہ ہے. اور یہاں دروازہ بھی بندے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کس شے کا نام ہے؟ اللہ سے پیار کس شے کا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت 7 سال کی عمر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دادا جان سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دادا جان اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے، دروازے بند ہیں، کوئی نہیں جانے گا ٹھیک ہے، نہیں جانے گا، علم یعلم ان اللہ یرا، کہ اللہ فرماتا کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا. 7 سال کی عمر میں یہ اعلیٰ حضرت کا تقویٰ. یہ 7 سال کی عمر، مان لے یہ بچہ یہ بیٹھا ہے، مطلب کتنی عمر ہے؟ 11 سال کا. 7 سال کی بات ہو رہی، اور یہی عمر ہے جب آپ کسے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، اللہ سے پیار، وحدانیت پہ پہرا دینا، توحید کا صحیح حق ادا کرنا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا ہمیں درس دیا اور جو توحید کا ایک نظام دیا، اس نظام کے تحت توحید کو قبول کرنا، یہ صرف اعلیٰ حضرت کا حصہ. اللہ کے حبیب سے پیار یہ دنیا جانتی. ان کو کہا ہی فنا فی رسول جاتا، فنا فی رسول. ایسے متقی، کیسے متقی. طوائفوں کا گزر ہو رہا ہے، آپ راستے کے کنارے کھڑے، عمر کتنی ہے؟ یہی عمر ہے. کیا عمر ہوتی؟ یہاں تک کہ نیچے پیجامہ بھی نہیں پہنے، صرف کرتا پہنے. اب طوائف یہ وہ عورتیں جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں. اب اعلیٰ حضرت کھڑے کنارے، جیسے ہی دیکھا عورت گزر رہی ہیں، اس طرح کی عورتیں گزر رہی ہیں، بدکار عورتیں، امام اہل سنت فوراً اپنا وہ دامن اٹھایا اور آنکھوں پہ لگا لیا، اور جو چیز چھپنی تھی وہ ظاہر ہو گئی. اب وہ عورتوں میں سے آئی ایک اور کہنے لگی، منع میاں یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی میں نے اپنی نظر کی حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے،
نظر کی حفاظت. سورہ نور میں فرمایا قل للمؤمنین یغضون ابصارہم، اے محبوب مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نظریں کو چیری نیچی رکھیں، اور آگے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب یہ بیان کر دیا. اب وہ کہتی لیکن عورتیں وہ کہنے لگی کہ جو تو تمہیں چھپانا تھا تم نے وہ تو ظاہر کر دیا. تب اعلیٰ حضرت نے یہ تقویٰ دیکھیں، علم دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی زبان حق ترجمان کا اندازہ لگا. قرآن کی یہ آیت سورہ نور کی جو میں نے پڑھی اس کی تفسیر گویا 7 سال کی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا، پھر ستر بہکتا. تو میں نے نظر کا راستہ روک دیا. کیا اس وقت تفسیر کر رہے ہو گے؟ لیکن قرآن کی تفسیر عملی طور پر پیش کی جا رہی ہے. عملی تفسیر، زبانی تفسیر، عمل کر کے دکھایا، اور قرآن کی کیا تعلیم ہے وہ بھی بتایا دیا. نظر بہکتی ہے. 7 سال کی عمر کے اندر لاؤ ایسا متقی، 14ویں صدی کے اندر سے لے کر 15ویں صدی تک کوئی لاؤ ایسا متقی اس وقت سے لے کر آج تک جس نے 7 سال کی عمر میں ایسا تقویٰ ظاہر کیا ہو، اور جس کی زبان سے، اور یہ تو بات بہت آگے نکل گئی. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں. آپ جب چہل قدمی فرماتے ہیں نا، چہل قدمی مثال کے طور پر، اب یہ میں چہل قدمی کر رہا ہوں، اب گھر میں چل رہا ہوں اپنے کھانا کھانے کے بعد یہ وظائف پڑھتے ہوئے، اب یہ میری پیٹھ کعبے کی طرف ہو رہی ہے نا، یہ پیٹھ کعبے کی طرف ہے. قربان جائے اعلیٰ حضرت کی محبت پر. کعبے شریف کی طرف اگر آپ ایسے جا رہے تو یوں گھومتے تھے اور ادھر یوں گھومتے تھے. یہ آپ کی سیرت میں حیات اعلیٰ حضرت کے اندر علامہ ظفر الدین بہاری نے لکھا جو کعبے کو چلنے پھرنے پیچھ نہ کرے. اور 7 سال کی عمر تھی میرے آقا اعلیٰ حضرت کی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سے بغداد معلیٰ کی سمت کا علم ہو گیا. متقی کون ہے؟ تقویٰ کی بات ہو رہی ہے نا. 7 سال کی علم عمر سے مجھے سمت بغداد کا علم ہوا. اس وقت سے نہ میں نے کبھی غوث پاک کی سمت کی طرف پیر پھیلائے نہ کبھی تھوکا. مسلمانوں ہم رضا رضا کیوں کرتے؟ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں کیوں بند کی؟ اور یہ کیوں کہا ہم نے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں بھی چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، یقین رکھتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت ہمیں جنت ہی لے کے جائیں گے. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. کیوں؟ اسی لیے کہا میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بغداد معلیٰ کی سمت کا اتنا احترام کرتے ہوں، تصور کرو کہ وہ مدینے کا کتنا احترام کرتے ہوں. مدینے کا کتنا احترام کرتے ہیں. کہتے ہیں نا اپنے شعر کے اندر، اس شاہ کے روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی. ہم کعبے کا سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں، اس سمت کرتے ہیں. اگر حضور کے روضے کی سمت کی کوئی نیت ہے تو کیا حرج کی بات ہے؟ تو رخ ہے نا، دعا ہم دعا کا قبلہ آسمان ہے. ہم ہاتھوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف دعا کرتے ہیں. کیا اللہ آسمان میں بیٹھا ہے معاذ اللہ؟ نہیں، کوئی ایسا عقیدہ نہیں. اللہ تو مکہ سے پاک ہے، وہ لا مکہ والا ہے. تو دعا کا قبلہ آسمان ہے. اسی طرح نماز کا قبلہ یہ کعبہ شریف ہے. تو کعبے کو دور سجدہ کرتے ہیں. عشق کی بات ہے. یہ عشق والا کون سا فتوا لگائے گا؟ لگا فتوا. نماز تو ہمیں کعبے کی طرف پڑھنی ہے، لیکن دل جو ہے نا، وہ دل یہ تو حضور کی طرف جھکے گا. اس شاہ کے روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کی طرف کی. اور یہ 7 سال کی بات ہو رہی ہے. میرے اعلیٰ حضرت پر ایسا کرم تھا رب کا. اور یہ وہ علم ہے نا جو علم لدنی کہا جاتا ہے. یہ سیکھا نہیں جاتا، یہ پڑھا نہیں جاتا، زانوے تلمس طے نہیں کیے جاتے، یہ عطائی ہوتا ہے. علم لدنی اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. یہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ کو مکمل کیا تھا. قرآن 4 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کرنے والی ذات. ایک مرتبہ ان کے استاد صاحب ایک قرآن کی آیت میں بار بار ان کو زیر پڑھاتے، وہ زبر پڑھاتے اور یہ زیر پڑھتے. ایک مقام پہ بار بار وہ زبر پڑھاتے، یہ زیر پڑھتے. بار بار تنبیہ کی جاتی کہ شہزادے زبر پڑھو، یہ زیر پڑھتے.
دادا جان ان کے کچھ کتابت فرما رہے تھے، تحریر فرما رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے ان کے دادا جان بھی. تو یہ دیکھ رہے تھے معاملہ، اٹھ کے آئے، تحریر چھوڑی، آئے، گود میں اٹھا لیا، فرمایا بیٹا احمد رضا، یہ جو استاد صاحب پڑھا رہے تم کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ تو کہتے ہیں کہ دادا جان میں کوشش تو کرتا ہوں، میری زبان پہ وہ نکلتا ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو استاد صاحب پڑھا رہے میں وہی پڑھوں، لیکن میری زبان سے نہیں نکلتا. اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جس نسخے کو پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کا جو نسخہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اس کے علاوہ دوسرا نسخہ منگایا. نسخہ منگا کے دیکھا گیا تو کاتب کی غلطی سے، جیسے آج پریس میں باقاعدہ چھپتے ہیں، پہلے یہ سسٹم اتنا آسان نہیں تھا، آج تو بہت آسانیاں آ گئی ہیں. تو کاتب کی غلطی سے وہاں پہ زبر کے بجائے، وہ زیر کے بجائے زبر لکھ گیا تھا، زبر کے بجائے وہ زیر کے بجائے زبر لکھ گیا تھا. جو اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے وہ صحیح تھا. کتنی سال کی عمر ہے؟ 4 سال کی عمر. اب غور کرو، جس رب نے ایک زبر اور زیر کا فرق نہ لے دیا رضا کی زبان پر، اعلیٰ حضرت کی زبان پر جو زبر نہ ادا ہوا، اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ میرے احمد رضا سے یہ بھی غلطی ہو. معصوم نہیں کہتے ہم، ہمارا عقیدہ معصوم کا نہیں ہے. اللہ محفوظ فرمائے، اکابرین اولیاء کو اللہ محفوظ رکھتا ہے. انبیاء فرشتوں کے علاوہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. محفوظ ہو سکتے ہیں جو اولیاء اکرام، جو کبار اولیاء اکرام، بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اکرام ہیں، اللہ ان کو محفوظ فرماتا. غلطی نہیں ہوتی، ہونا ممکن ہوتا ہے، لیکن ہو یہ نہیں کہہ رہا، یا ہوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا. معصوم نہیں کہتا، ممکن ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اعلیٰ حضرت معصوم ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ جس رب نے احمد رضا کی زبان پر زیر زبر کی غلطی نہ آنے دی، تو ہمیں فتاوی رضویہ دے کر کتنا بڑا احسان کیا، کنز الایمان دے کر کتنا بڑا احسان کیا. آنکھیں بند کر لی، کنز الایمان ہی کے مطابق چلنا ہے. فتویٰ جب اعلیٰ حضرت کا ہوگا تو آنکھیں بند ہوں گی. کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، کسی کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں. ہم نے سمجھنے کے لیے، ایسی سمجھ کے لیے اپنی سمجھ کو بیچ رکھا، اور ایسا سننے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال رکھی ہیں. ہمیں پسند نہیں. ایسے ہی تھوڑی ہے، یہ باتیں ہیں ساتھ میں، ایسے ہی تھوڑی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے ہم نے. تو زبر زیر کا فرق اللہ نہ آنے دے، تو پھر جو آج کلام کرنے والے کلام کر رہے ہیں، حسد کی بنیاد پہ کوئی کرتا رہے، اس کا اپنا معاملہ ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کا علم، وہ جو ہے نا کہ ولی کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہوتی ہیں. نمبر 1 صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، نمبر 2 عاشق رسول ہونا، نمبر 3 عالم ہونا. عالم ہونا، ہر عالم ولی ہو یہ نہیں، لیکن ہر ولی عالم ضرور، ہر ولی عالم ضرور. اب اعلیٰ حضرت کا علم، اس کو تو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انگوٹھا چومنے پہ اعتراض کیا گیا، پورا رسالہ ہی لکھ دیا. کسی نے کہا کہ عیدین میں گلے ملنا جائز نہیں، اعلیٰ حضرت اس کے جواز پر پورا رسالہ لکھ دیا. کسی نے کہا کہ جو نوٹ ہے نا، جو کرنسی نوٹ ہے نا، یہ اس سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ جو ہے یہ کاغذ کی صورت ہے، یہ مال ثمن نہیں. اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا، کہا یہ مال. بعد والوں نے بھی ان کو بھی جوتے ہی پڑھنے تھے، انہوں نے بھی مانا. آج ساری دنیا میں نوٹ ہی چل رہے، اور ان کا یہ تھا کہ نہیں، سوئیاں پکانا ناجائز، دلائل کے انبار لگا دیے. یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، تم نے حضور کو شہنشاہ کہہ دیا. اس کے دلائل پر پورا رسالہ لکھا. تم نے حضور کو شہنشاہ کہہ دیا، مطلب شاہ بھی نہ کہا، بادشاہ بھی نہ کہ شہنشاہ کہہ دیا، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ دیا. یہ کیسی بات ہے؟ پورا رسالہ لکھ دیا. ضاد کا تلفظ کیا؟ زواد ہے، زوا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ زوا پڑھیں گے، کیا پڑھنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ضاد کی تفصیل پر، اس کے درست مخرج پر پوری کتاب لکھ دی. علم غیب کا معاملہ آیا، علم غیب حضور کا مانا جائے گا تو شرک ہے، یہ تو یہ ہے تو یہ وہ ہے.
فلا دھماکہ دنیا بھر کا، 8 گھنٹے میں الدولت المکیہ بے مہدت الغیبیہ پوری کتاب لکھ کے دے دی. عرب و عجم کے علماء کی تصدیقات موجود، عربی کے اندر لکھی، عربی کے اندر بخار کی حالت میں. مکہ مدینہ کے علماء، اکابرین علماء، مشائخ پیشانی چومتے نظر آئے میرے اعلیٰ حضرت کی. کون سے دلائل دیے، کیسے دلائل کے انبار لگا دیے، علم کے دریا بہا دیے. تو ایک کوئی کارنامہ علمی ہو تو بتایا جائے نا، ایک کارنامہ، ایک کارنامہ. اور عاشق کتنے بڑے تھے کہ ان کی طبیعت ہی ایسی تھی، ایسی طبیعت تھی کہ بس بتا نہیں سکتے. کلام آپ کا ہدایت بخشش، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ کلام ہے کہ بندہ بالکل نہ اردو سمجھتا ہو، بالکل زیرو ہو، لیکن پھر بھی اس کو مزہ پتہ نہیں کیوں آتا ہے، پتہ نہیں کیوں لذت ملتی ہے. کیا رکھا ہے اس کلام کے اندر، کیا سمجھتا ہے بندہ اس کلام کے اندر. چلو شعر سناتے ہیں آپ کو ایک مثال کے طور پہ. ہم آپ کو ایک شعر پڑھ دیتے ہیں. رسالت کل، امامت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. کیا سمجھ میں آیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تھا وعدہ ازلی، ابس نہ منکری کو، منکری کو بد عقیدہ ہونا تھا. کیا سمجھ میں آیا؟ تو بتائے. رشک کمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ پلے پڑھ رہی؟ نہیں پلے پڑھ رہی، نہیں پڑے گی، لیکن مزہ کتنا آتا. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل اتنا شروع پیدا جانا، جب راج کو تاج کرے سر سو ہے مجھ کو شہد و سارا جانا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی مطلب ہے؟ تو نعت ہے، نعت. جب سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کیوں جھوم رہے، کیوں مزہ آ رہا ہے، کیوں لذت مل رہی؟ اس لیے کہ عاشق رسول کا کلام. پتہ ہے عاشق رسول اس میں لذت ہے، مزہ ہے، مزے کو مزہ، مزے کو مزہ. ایک شاعر ہے، ادیب ہے بہت بڑا، وہ چونکہ اپنے مسلک کا نہیں نا، اس کا نام نہیں لینا، اپنے مسلک کا نہیں. اس نے کہتا ہے میں نے اردو شاعری بہت پڑھی ہے، اپنے پڑوسی ملک کا بہت اردو شاعری پڑھی ہے، لیکن جب میں نے بریلی کے احمد رضا کا یہ شعر پڑھا، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ شعر پڑھا تو میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی زمین پہ رہنے والا یہ شعر لکھ رہا ہے. کہ تم میں مان ہی نہیں سکتا کہ کسی کا ایسا تخیل ہو، خیال. بندہ شعر کے اندر اپنا خیال ضم کرتا ہے نا، اپنی سوچ کو اس کے اندر ڈالتا ہے نا، اپنی کیفیات کو اس کے اندر سموتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو زمین پر رہ کے یہ کلام لکھ سکے. کیسے ممکن ہے؟ کوئی ایسا بھی حضور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ کتاب جب میں نے شعر پڑھا نا، میں دنگ ہوں. وہ شعر کون سا ہے؟ طوبہ میں جو سب سے اونچی، جنت کا درخت، سب سے وسیع ترین درخت جس کی جڑیں جنتیوں کے محل میں منتقل ہیں، سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے شان والا جنت کا درخت. اور وہ جنت کا درخت اور اس درخت کی جو سب سے اونچی شاخ ہے، اور اس اونچی شاخ میں جا کے آگے جو سب سے نازک ہے، جبریل سے وہ شاخ مانگی جا رہی، وہی لا کے دے مجھے. لا کے کیوں دے؟ روح القدس سے، روح الامین سے کہا جا رہا ہے اے جبریل وہی شاخ چاہیے مجھے. تو طوبہ میں، اے جبریل سن، طوبہ میں جو سب سے اونچی، نازک اور سیدھی، طوبہ میں جو سب سے اونچی، نازک، سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو. روح القدس سے ایسی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو، روح قدس سے ایسی شاخ. اور ایک شاعر اور اس کا بھی نام نہیں لیتا، وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ سارے اردو شاعروں کے، سارے شعراء کے کلام ایک طرف رکھ دیے جائیں اور امام احمد رضا کا سلام ایک طرف رکھ دیا جائے. پوری اردو شاعری پر امام احمد رضا خان کا یہ سلام غالب آ جائے. کون سا سلام؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق،
صبح خوب چمکدار ہوتی ہے، ليلة القدر ہو، شب قدر ہو، روشن ہوتی ہے، نکھری نکھری ہوتی ہے، صاف صاف ہوتی ہے، کھلی کھلی ہوتی ہے. تو میرے آقا بیچ میں مانگ نکلی رہتی تھی، ہر وقت خود سے مانگ نکلی رہتی قدرتی طور پر. اعلیٰ حضرت نے بالوں کو شب قدر سے اور جو اجالا ہوگا شب قدر کا اس کو مانگ سے تشبیہ دیتے ہوئے، کتنا خوبصورت، کون کلام کر سکتا ہے ایسا؟ ممکن ہے؟ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ دی استقامت پہ لاکھوں سلام. کہتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اور اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سے پوچھا جائے کہ نگاہ حضور کی کیسی ہے؟ کہتے کہ جس طرف اٹھ گئی تب میں دب آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کہتے پیشانی کے کچھ بارے میں بتا دیجئے، حضور کی پیشانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہتے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کہتے کہ چہرے پہ ہی رہنے دیجئے. کہتے حضور کے بھاؤ مبارک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو بھاؤ کی بات کیا پوچھتے ہو؟ حضور کی شان یہ ہے کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ تھوڑا تصور کیجئے، آپ کلام بہت پڑھتے ہیں، یہ سلام بہت پڑھتے ہیں. اب یہ حضور کی پتلی پتلی مبارک مونچھیں ہیں اور یہ پتلی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک ہے، یہ داڑھی یہ خط بنا ہوا ہے اور یہ دو مبارک تر ہونٹ ہے. ان تر ہونٹوں کے اندر جناب یہ لعاب ہے. یہ لعاب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کا نقشہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں خط کے گردے دہن، خط کے گردے دہن اور وہ دلارا پھبن، خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن، نہر چشم رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ لعاب، یہ نہر رحمت، نہر رحمت، چشم رحمت پہ لاکھوں سلام. اور ذرا یہ دیکھو، ذرا یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ گلاب کا پھول. اس کو ذرا تھوڑا سا چکنا ہے، رگڑ کے دیکھو، ہاتھوں کو پکڑو. اور اعلیٰ حضرت نے گلاب کی بات نہ کی، حضور کے ہونٹ کو تصور کرو. کون نعت کہے گا؟ سلام میں کہے گا. کیوں اتنی بڑے بڑے دعوے کیے؟ دوسروں نے کیے، خیروں نے کیے، ہم نے رضا پہ آنکھیں کیوں بند کی؟ ان کو فنا فی رسول کیوں کہا؟ اور یہ کلام دوری جاری ہوئے؟ نہ، یہ سے جاری نہیں ہوئے. اعلیٰ حضرت کہتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، دونوں لبوں کو تصور میں لاؤ. پھول گلاب کا نہیں، اس کی شان یہ چکنا کتنا. گلے قدس کی بات ہو رہی، یہ پھول نہیں، گلے قدس، جنت کے پھول کی بات کر لو. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. بات کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان، کہتے کان کیا ہے؟ کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ محبوب علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت پوچھا جائے چہرہ کیسا ہے، حضور کی رنگت کیسی ہے؟ کہتے ہیں جس سے تاریخ بھی جگمگانے لگے. حضور کی رنگت ایسا نہیں چہرہ دیکھو تو موڈ خراب ہو جائے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، ایسے تھوڑی کہا جاتا ہے. ایسے ہی کہا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اچھی صورت والوں سے مدد طلب کیا کرو. تب کہا اعلیٰ حضرت نے کہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو حضور کا چہرہ تصور میں لاؤ. اعلیٰ حضرت کہتے کہ جس سے تاریخ دل، چہرہ، چہرے کا نور کیسا کہ اندھیرے دل صرف دیکھنے سے روشن ہو جائے. جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ، اس چمک والی رنگت پہ. کیا شان ہے میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی. بات کرو بازوؤں کی، جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ساری دنیا کے گناہگار، سب کو روزی مصطفیٰ تقسیم فرمائے. جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ نور کے چشمے لہرائے، دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ. ہاتھ، ہاتھ شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ یا کونی سے لے کر یہاں تک کہ یہ ہاتھ شریعت میں کہا جاتا، اس کو بازو کہا جاتا. اب اعلیٰ حضرت ہاتھ کے بارے میں کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا خلی کر دیا. موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اب بات ناخن کی جائے، کتنے شان سے نکلتا ہے. پہلی کا چاند، 29 کا چاند، سب اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب اسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پھولا بھی سمارا ہوتا. اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، حضور کے ناخن مبارک
عید مشکل کشائے کے چمکے ہلال، ناخونوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، ناخونوں کی بشارت، ناخن بشارت دے رہے، خوشخبریاں دے رہے، کیا خوشخبریاں دے رہے؟ پریشان نہ ہو، حور و غلمان تمہارے لیے، پریشان نہ ہو، گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، یہ ہاتھ مبارک حضور پکڑ پکڑ کے گناہگاروں کو جہنم سے نکالیں گے۔ حضور تو خود فرماتے ہیں نا کہ میں وہ مصطفیٰ ہوں کہ چاہے دوزخ میں تم گر رہے ہو اور میں تمہارے جار بند پکڑ پکڑ کے تمہیں گھسیٹ رہا ہوں، میں گھسیٹ رہا ہوں، تو میرے اعلیٰ سے امام اہل سنت تبھی تو کہا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخونوں کی بشارت پہ، ناخونوں کی بشارت پہ۔ شان دے قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پیارے شہر مکہ کی قسم ہے کیونکہ تم یہاں چلتے پھرتے ہو، تم یہاں آتے جاتے ہو، مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے کیونکہ مٹی آ رہی، اس مکے کی مٹی کی قسم یاد کی جائے گی۔ رب قسم یاد فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت کے دکھائی قرآن ہے، خاک گزر کی قسم، اس دفعے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، اور کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان دیکھو، آقا کیسا نقشہ بیان کرتے ہیں، یہ سلام کیسا سلام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، منہ ہر بال، حضور کے بال، ایک بال پہ درود۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورہ نساء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس سراپا معجزہ تشریف لے آئے، ایک ایک بال حضور کا معجزہ، ایک ایک بال حضور کا معجزہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کتنی پیاری بات کہ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کو ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھ سلام، اور ان کے مولا پہ ان کے بے حد درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ۔ تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ جو کلام ہے نا، آخری بات جو بڑے مزہ دیتی مجھے بھی، یہ حصہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا حصہ، وہ حصہ ایک سچی بات یہ ہے کہ کبھی پیٹ بھر کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کی جو سیرت ہے نا، اس میں کبھی پیٹ بھر کے بیان کیسے ہو؟ بڑے بڑے شعراء، ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ہم لوگوں کی طرف سے اپلوڈ کی گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے کسی سے شاعری نہیں سیکھی، کسی سے شاعری نہیں سیکھی، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہ علم خود عطا ہوا اور ایسی شان کا عطا ہوا کہ کلام العلم امام اور امام الکلام ہوئے۔ آپ کا کلام تمام کلاموں کا امام ہے اور آپ بھی خود بھی امام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاعرانہ انداز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، علمی انداز کو، تو کسی نے، آپ وہ کلام سنتے ہیں نا کہ وہ حسن مطلع شاعر بولتے ہیں اکثر، ایک ہوتا ہے مطلع جو کلام میں سب سے اوپر کا شعر ہو، مطلع دونوں مصرے اور ردیف اور قافیہ تقریباً ایک ہوتے ہیں، قافیہ جو تقریباً ایک ہی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، معنی الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں تخیلات پروئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قافیہ جو لاسٹ میں مثلاً ہمارا نبی، ہمارا نبی، یہ کلام جسے لاکھوں سلام، یہ ردیف ہے، لاکھوں سلام، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی کلام، تو یہ جو پہلی دو لائن ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع، جسے ہم بولتے ہیں نا مطلع صاف ہے، اوپر بولتے ہیں نا اوپر، تو جو کلام میں سب سے اوپر جو شعر آتا ہے اس کو بولتے ہیں مطلع۔ جو اس کے نیچے پھر سیم اسی انداز کا شعر آ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حسن مطلع۔ اور یہ مطلب کہ بڑا علمی شاعر مانا جاتا ہے کہ یار اپنے فن کا ماہر ہے، یہ مطلع بھی لکھتا ہے اور حسن مطلع بھی لکھتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اب یہ مطلع جو لکھنے والے پھر اور زیادہ لکھیں تو پھر ان کی بہت بڑی شان مانی جاتی ہے، بہت یار اپنے فن کا ماہر ہے، علم عروض کا بڑا ماہر بندہ ہے۔ بہت سارے شعراء نے کلام لکھے، بہت سارے شعراء نے کلام لکھے، کسی نے ایک حسن مطلع لکھا، 2 لکھے، 3 لکھے، 4 لکھے، 5 لکھے، 6 لکھے، زیادہ سے زیادہ حسن مطلع اگر کسی نے لکھا تو وہ 8 لکھے، جس میں سب سے زیادہ معروف ترین نام آتا ہے وہ جگر مراد آبادی کا۔ 8 حسن مطلع، اس سے زیادہ اردو شاعری کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت پر آ جاؤ، ان کا اس فن میں کوئی استاذ نہیں، کسی سے نہیں سیکھا، اور یہ دنوں اور گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں کلام لکھتے ہیں، منٹوں میں، اور جو تخیل شعر میں ایک بار آیا وہ دوبارہ نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے مطلع لکھے، حسن مطلع کتنے لکھے؟ 47 حسن مطلع لکھے۔
آج تک پسینے چھوڑ گئے، ہمت توڑ گئے، اپنے سارے گھوڑے کابل میں باندھا ہے، اس سے آگے کی سکت نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 47 لکھے۔ کتنے لکھے؟ صبح و طیبہ میں بھی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا، مست ہوئے بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، یہ کتاب کل میں آیا ترفع آیا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، مر رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا۔ یہ سب حسن مطلع چل رہے ہیں۔ مر رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ اور یہ جو وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، اور یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا، اور دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، مر رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، آقا تیرے ہی جانب رہا اے جان سجدہ تیرے ہی جانب رہا اے جان سجدہ نور کا، تو ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا، تو ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا، اور دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا۔ بلکہ وہ شعر یہاں سے لے کے چلنا چاہیے، کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا تو شانہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تم کو جوڑا نور کا۔ تو یہ حسن مطلع ہے سارے 47 حسن مطلع، آج تک دم توڑ پڑے اور نہ فن سیکھا نہ زانوے تلمذ اس فن میں طے کیے، لیکن 47 حسن مطلع لکھ رہے ہیں۔ کوئی لاؤ شاعر جس نے صرف عرض کی جس نے عرض کی اور 4 زبانوں پر کلام لکھا گیا۔ لم یاتی نظیرک فی نظر عربی، آپ کا نظیر نہ دیکھا گیا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، اور دیکھا بھی کیسا جاتا، آپ کا مثل کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور جگ راج کو تاج توڑے سر سو، یہ عالم کی بادشاہی کا تاج آقا تیرے ہی سر جچتا ہے، جگ راج کو تاج توڑے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، آقا تو ہی ہے جس کو دو جہاں کا مالک جانا جائے، ماں سوا اللہ کے حضور سب کچھ کے مالک ہے، ماں سوا اللہ کے۔ 4 زبانوں میں کوئی کلام لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی آیات کو پڑھیں، قرآن کے نظم کو پڑھیں، قرآن کی ترتیب کو پڑھیں، پھر اعلیٰ حضرت کی ہدا کے بخشش پڑھیں، آپ فیصلہ کریں گے، یقیناً کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کی جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے گویا وہ عربی کا ایک نظم و ضبط، قرآن کا ایک نظم و ضبط کا ایک انداز ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کا کلام لے لو۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، اس حالت کل امامت کل ولایت کل حکم حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، یہ برگ و شجر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ شمس و قمر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ حکم روا تمہارے لیے۔ کلام پڑھیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کلام پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کلام پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے گرانے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کلام پڑھیں۔ انداز قرآنی نظم، قرآنی انداز، یہ شان ہے میرے اعلیٰ حضرت۔ کوئی کلام سیکھا نہیں، کوئی استاذ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے، آخری بات جو عرض کر کے گزر جاؤ۔ تو جلیات امام احمد رضا میں یہ بات لکھی ہے، تو کہتے کہ وہ ہدایت رسول صاحب موجود تھے، آپ کے خلفاء میں ہیں، یہ مرید بھی ہیں آپ کے، تو یہ موجود تھے،
اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام بیٹھے تھے اور سارے لوگ، یہ الملفوظ کے اندر بھی ہے، یہ موجود ہے یہ اس طرح سے. تو ہدایت رسول صاحب جو ہیں یہ آج مشینوں کا ذکر چل پڑ رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہی اس واقعے کو یہ بیان کر رہے ہیں ہدایت رسول صاحب. یہ کہتے ہیں یہ چل پڑا مشینوں کا ذکر کہ آج نئی نئی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، طرح طرح کی مشینیں آ گئی ہیں. تو یہ بات چل رہی تھی، تو اتنے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ مجھے بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ایک مشین عطا ہوئی، ایک مشین عطا ہوئی ہے. اور وہ ایسی مشین ہے کہ اس میں جس طرح کا بھی سوال ڈالو فوراً جواب دے لو. اچھا اعلیٰ حضرت کی خاصیت یہ پتہ ہے آپ کو، وہ آپ نے علم ریاضی والا تو سنا ہی ہے کہ وہ آئے تھے وائس چانسلر صاحب، اعلیٰ حضرت لکھ ہی رہے تھے، وہ جرمن جانے کو تھے، وہ کہاں کہاں جانے کے تو سارے معاملات تھے، لیکن ان کو پکڑ کے یہاں لے آیا گیا. اب چلو تو صحیح ایک بات کہہ لو، مولوی صاحب اس مسئلے کیا حل کریں، ریاضی کا مسئلہ ہے کیسے حل ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت جو آئے تو کہ وہ کہہ رہے کہ آپ پہلے فارغ ہو جائیں، لکھ لیں جو کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بولو نا، جو کہنا کہو، کیا کہنا چاہتے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. ارے ایسا مسئلہ نہیں حضور، میں تو جرمن جانے والا تھا، یہ پکڑ کے لائے مجھے. اب یہ وہی پوچھ رہے ہیں، سمجھ گیا کہ لگتا ہے میرا آنا گیا بیکار، توجہ ہی نہیں دے رہے، اپنے کام میں مصروف ہے. یہ کیا بتائیں گے یہ؟ تو آپ نے فرمایا بولو تو صحیح. اب وہ جب وہ عرض کی انہوں نے کہ حضور یہ مسئلہ ہے، تو آپ نے وہ چند خانے وغیرہ بنائے اور ساری چیزیں کی کہ آپ نے اس کو جہاں یوں کرو، یہاں یوں کرو، جہاں یوں کرو، یوں کرو، مسئلہ حل. پھر اپنا لکھنے میں مصروف ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت جب آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ جو مطلب ارد گرد لوگ بیٹھے رہتے تھے، آپ اپنا تحریری کام بھی کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو جواب بھی دیتے رہتے تھے. وہ لوگ لکھ رہے ہوتے تھے، وہ افریقہ کا سوال ہے تو وہ فلاں جگہ کا سوال ہے، دنیا بھر سے سوال آتا تھا. آپ فتاوی افریقہ پڑھیں تو یہ سوال ہے، تو ادھر والا بولتا مثلا رضاعت کا مسئلہ ہے، کوئی طلاق کا مسئلہ ہے، کوئی وراثت کا مسئلہ ہے، کوئی کسی مسئلے کا کوئی کچھ مسئلہ ہے. وہ بولتا تو اعلیٰ پھر لکھ رہے ہیں، اس کو جواب دے دیتے، وہ آگے عبارت لکھتا. اب ادھر سے وہ پوچھتا تو پھر اس کو جواب دیتے، پھر اپنا لکھ بھی رہے ہیں، اور اس کو بھی جواب دے رہے، اس کو بھی جواب دے رہے، اس کو بھی جواب دے رہے، سب اپنے اپنے مسئلے. اور یہ فقہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، فتوا دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ کسی کتاب سے پڑھ کے سنایا نہیں جا رہا ہے کہ ہم فتاوی رضویہ اٹھائیں، بارے شریعت اٹھائیں اور یہ کتاب پڑھ کے سنا دے رہے، پڑھ کے لکھ کے نقل کر دے رہے. اب تو دنیا میں سب کے سب مفتی ناقل ہیں بھائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دنیا عرصے سے مفتی سے خالی ہے، جو بھی ہے وہ سب مفتی ناقل ہیں. وہ اصول ضوابط کے مطابق وہ جو بنائے گئے ان میں فتوا دیتے ہیں، وہ کچھ نئی تحقیقات کو جو اسی دائرے میں رہ کے کرتے ہیں. مفتی تو اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ تھے، امام محمد، امام یوسف تھے، امام شافعی، امام مالک تھے، یہ مفتی تھے. اب مفتی غوث پاک بھی مفتی تھے، اگرچہ انہوں نے باقاعدہ ان کا کوئی مسلک تعارف میں نہیں آیا، لیکن یہ بھی مفتی تھے. اعلیٰ حضرت ہدایت بخش کا ذکر کیا کہ مفتی تھے، کلام کیا باقاعدہ اس وقت. تو یہ اعلیٰ حضرت کی کیسی شخصیت تھی، کیسی مشین تھی. وہ مشین کا واقعہ ذکر نہ کرنا. تو یہ یوں جواب دیا کرتے تھے، ایک جزیہ اس کو لکھوایا، وہ اس کو جزیہ لکھوایا، اس کو جزیہ لکھوایا، جزیات لکھوا رہے ہیں. یہ جواب کے طریقے ہیں، بڑے دلیل سے فتوے دیے جا رہے ہیں. بھائی سوچو تو صحیح تھوڑی، یہ کون سی شخصیت ہے، کون سی شخصیت ہے یہ اعلیٰ حضرت. اب وہ ہدایت رسول صاحب جب یہ ذکر چلا نا تو انہوں نے ضد پکڑ لی، کہنے لگے کہ حضور مجھے وہ مشین دیکھنی ہے. اب وہ اعلیٰ ذکر چلو بعد میں یہ سب ہوگا، دیکھا جائے گا، یہ وہ تمام باتیں ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے. اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، نہیں حضور دیکھنی ہے، نہیں دیکھنی ہے. جب زیادہ ضد کی نا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے انگرکھے کے جو بٹن کھولے اور سینہ مبارک کھولا اور فرمایا یہ ہے وہ مشین جو بات ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جس قسم کا سوال ڈالو فوری جواب لو. اب یہ بھی تھے عاشق اعلیٰ حضرت، فوراً سینے مبارک کو چوما اور کہا بے شک آپ نے سچ فرمایا، بے شک آپ نے سچ فرمایا. سوچو یار، آج جس کنز الایمان پہ ہم پھولے نہیں سماتے، کنز الایمان ایمان کا خزانہ پھولے نہیں سماتے، ساری دنیا میں ہم للکار رکھتے ہیں. ہے کوئی لکھنے والا، ہے کوئی ایسا ترجمہ پیش کرنے والا جس نے شان الوہیت کو بیان کیا ہو، اللہ کے شان کے مطابق بیان کیا ہو، اس کی حمد کے مطابق بیان کیا ہو، جس نے محبوبیت کا خیال رکھا ہو، جس کا عین ترجمہ تفسیری ترجمہ ہو، جس نے ترجمانی بھی کی ہو، تفسیر بھی بیان کی ہو. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ ترجمہ لکھا کہ یہ ترجمہ کیسے ملا آپ کو پتہ ہے؟ صاحب بہار شریعت امجد علی اعظمی صاحب یہ بہت اصرار کیا کہ حضور کرم فرمائے، امت کو ترجمہ کی حاجت ہے. بہت کرم فرمایا، کرم اصرار کیا. آپ نے کہا وقت نہیں ہے، قلت ہے، یہ ساری چیزیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے جب بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رات کو کچھ وقت دے دیا کروں گا. اب اعلیٰ حضرت رات میں تحریری کام کرتے جاتے، ایک قاری صاحب قرآن پڑھتے
اور ایک صاحب لے کے بیٹھے رہتے, امجد علی اعظمی صاحب سامنے موجود ہوتے, اور یوں وہ اپنا کام قلم جاری رہتا لکھتے رہتے, اور ادھر سے وہ قرآن پڑھتا, اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ بولتے. کوئی لغت نہیں, کوئی تفسیر نہیں اٹھائی کہ وہ تفاسیر پہ پہلے نظر ڈالی جائے پھر ترجمہ کیا جائے. یہ جو آپ کنزول ایمان پہ پھولے نہیں سماتے ہو, یہ احمد رضا کا ترجمہ, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایسے لکھا گیا. یہ روز اس طرح سے چلتا رہا. ایک قرآن پڑھتا, دوسرے کاغذ لیے بیٹھے رہتے, وہ لکھے کرتے. امجد علی اعظمی صاحب موجود ہوتے, اور امجد علی اعظمی صاحب فرماتے کہ جب ہم گھر جاتے اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفاسیر سے جب اس کو کمپیئر کرتے, جب اس کو ملایا جاتا تو عین تفسیری ترجمہ ہوتا. وہ وقت بھی آیا کہ امت کو کنزول ایمان جیسا خزانہ ہاتھ آیا. وہ کسی نے کہا نا کہ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے, رہبری کو تیری کنزول ایمان ہے, ہر قدم پہ یہ تیرا نگہبان ہے, یا خدا یہ امان سلامت رہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کنزول ایمان جو آپ کو ملا, تو آنکھیں بند رکھنی اعلیٰ حضرت پہ, آنکھیں بند رکھنی. لیکن ایک بات عرض کر دوں, اعلیٰ حضرت کا تقوی یہ اصل تھا, ادب یہ اصل تھا. اعلیٰ حضرت نمازی تھے, پرہیزگار تھے, حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ آپ روزہ بریلی کے اندر رکھنا مشکل ہو گیا, تو آپ کے والد صاحب خواب میں آ کے فرمانے لگے بیٹا احمد رضا روزہ نہ چھوٹے. تو آپ نے نینی تال کا سفر اختیار کیا, پورا رمضان وہاں گزارا. نماز کے پابند, روزہ کے پابند, ادب کے پابند, محبت کے پابند, سنت کے پابند. ہمیشہ اعلیٰ حضرت امامہ شریف سجا کے رکھتے تھے, زلفیں اعلیٰ حضرت کی تھیں, پوری داڑھی ایک مٹھی اعلیٰ حضرت کی تھی, نظریں نیچی رکھ کے بات کرتے تھے, کلام کرتے تھے تو آپ کے کلام میں حضور کی سنت اور حضور کا ادب نظر آتا تھا. یہ سارا کچھ تھا. تو یہ بھی ہے نا کہ ہمیں ان کی پیروی بھی تو کرنی چاہیے. یہ رضا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سچے عاشق رسول تھے, سچے عاشق رسول. آج سنتوں سے روگردانی کرنے والے بہت ہو گئے. من تمسک بسنتی فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فساد امت کے وقت جو میری کسی مٹی سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور سرکار نے فرمایا من احبنی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. چھوڑ یہ ایکٹروں کے پیچھے چلنا, چھوڑ یہ کرکٹروں کی یہ گن گانا, یہ امریکہ کی طرف توجہ کرنا, یہ چین کی طرف توجہ کرنا, یہ سارا کچھ ختم کر اور مصطفیٰ سے رشتہ جوڑ. یہ پیار کا راستہ اختیار کر, سنتوں کا راستہ اختیار کر, حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر, نماز کا راستہ اختیار کر, اللہ کو راضی کر, حضور سے پیار کر. یہ وہ پیار ہے جو اندر باہر سب پاکیزہ کر دیتا ہے. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. لیکن صرف اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے یا ان کا ذکر کر لینے سے ٹھیک ہے, محبت کا اظہار ضروری ہے, لیکن ان اللہ والوں کا ہمیں پیروی کرنے کی ضرورت ہے. تو بات چلی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی ہیں. ولی کی کتنی باتیں, کتنی چیزیں آپ کو عرض کی گئی. ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہونا, دوسرا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا یہ اللہ سے پیار کرتا ہوگا اور حضور سے پیار کرتا ہوگا, دوسرا وہ متقی ہوگا, تقوی اختیار کرے گا, اور تیسرا وہ علم والا ہوگا, عالم ہوگا. اعلیٰ حضرت کا علم, اعلیٰ حضرت کا تقوی, اور اعلیٰ حضرت کا اللہ اس کے رسول سے پیار. تو اس راستے پہ چلنے کی انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے.